السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے۔ اس سے پہلی والی آیت کی تفسیر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گی اور کفار و گناہگار مسلمان جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی، اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے، انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کافر ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین دنیا میں ہر طرح سے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے باوجود پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر زوجہ بھی رونے لگیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیو، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو،
کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گناہگاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا۔ جب کم بوجھ والے یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والوں یعنی گناہگاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا۔ یوں ہی ایک بار خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی لونڈی نے نیند سے بیدار ہو کر عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ خواب بیان کرو۔ لونڈی نے عرض کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہا ہے اور اس کی پشت پر پل صراط قائم کر دیا گیا ہے۔ اتنے میں بنی امیہ کے خلیفہ عبد الملک کو لایا گیا۔ وہ پل صراط پر چند قدم چلا اور جہنم میں گر گیا۔ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا تو وہ بھی چند قدم چل کر جہنم میں گر گیا۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا تو وہ بھی تھوڑی دیر دور پل صراط پر چل کر جہنم میں اوندھا ہو کر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے قرار ہو کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ لونڈی نے عرض کی، اے امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ لائے گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور لونڈی ان کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط سے پار ہو کر نجات پا گئے۔ اللہ کی قسم، آپ سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار ہو گئے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ برابر پاؤں پٹک پٹک کر چیخ مارتے اور روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پل صراط سے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکر کرنے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو۔ یہاں پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے ساتھ پل صراط پار کر جانے کے لیے 3 اعمال بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنی ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ نمبر 2، مسجد میں بکثرت حاضر ہونا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جن کے گھر مسجدیں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان کی پریشانی دور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، دونوں گروہوں میں کس کا مکان بہتر اور مجلس اچھی ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، نضر بن حارث وغیرہ کفار قریش جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، جب ان کے سامنے قیامت قائم ہونے اور اجسام کا حشر ہونے پر دلائل پیش کیے گئے تو انہوں نے بناؤ سنگار کر کے، بالوں میں تیل ڈال کر، کنگھیاں کر کے
عمدہ لباس پہن کر اور فخر و تکبر کے ساتھ ان دلائل کے جواب میں غریب فقیر مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، تم اپنی معاشی حالت پر غور کرو اور ہماری معاشی حالت دیکھو۔ ہم اعلیٰ قسم کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے ہیں، اور ہماری محفلیں بھی تمہاری محفلوں سے زیادہ بارونق ہیں، اور تمہارا حال ہم سے انتہائی برعکس ہے۔ اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارا حال بدتر اور تمہارا حال ہم سے بہتر ہوتا۔ یاد رہے کہ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ جب آیت نازل کی جاتی ہیں اور دلائل و براہین پیش کیے جاتے ہیں تو کفار ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ مال و دولت، لباس، مکان پر فخر تکبر کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو دلیل بیان ہوئی یہ کفار کی وہ دلیل ہے جو فی زمانہ کفار اور ان سے مرعوب مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کافروں کی دنیاوی اور سائنسی ایجادات میں ترقی کی مثالیں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام سے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی عیش و عشرت کو آخرت کی بہتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ چیزیں کبھی آخرت کا وبال بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنی حقیقی بہتری کو پہچاننے کی توفیق نصیب کرے۔ آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی مال و دولت یا عزت و شہرت ہونا کسی کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تم سے پہلے تم سے زیادہ مالدار لوگ آئے اور انہوں نے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط رہائش گاہیں بنائیں، جیسے فرعون، حامان، قارون اور ان کے ساتھی وغیرہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے خوبصورت اور مضبوط مکانات تباہ و برباد کر دیے اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ لہذا تم بھی غور کرو اور اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ دنیا کا مال و دولت ہونا کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ اسی کی کچھ جھلک ہم اپنے قریب زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلطنت کبھی اتنی بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا، لیکن آج وہ چھوٹے سے رقبے پر رہ گئی۔ یوں ہی ایک ملک آدھی دنیا کا مالک بننے کا دعویٰ کرتا پھرتا تھا، لیکن بالآخر تباہ و برباد ہوا اور کمزور سے ملک سے ذلیل و خوار ہو کر نکالا گیا، اور اب دوبارہ وہ اپنی روٹی پانی کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ آیت نمبر 75 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب اور یا قیامت، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اس آیت میں کافروں کے نظریے کا ایک اور جواب دیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال و منال پر فخر کرنے والے ان کافروں سے ارشاد فرما دیں کہ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان عز و جل دنیا میں لمبی عمر اور زیادہ مال دے کر خوب ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گمراہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو دنیا میں قتل و قید کا عذاب اور یا قیامت کا دن جس میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ مسلمانوں اور کافروں میں سے کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان